دو لشکروں میں سے ایک لشکر کو قابو دینے کا وعدہ فرمایا تھا، یعنی کہ ایک لشکر جو تجارتی تھا ابو سفیان والا، اور دوسرا لشکر ابو جہل جو لے کر آیا تھا۔ یہ دو لشکروں میں سے ایک لشکر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو بڑا لشکر تھا، جو لڑاکا تھا، بالکل مسلح ہو کر آیا تھا پوری تیاری کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ساتھ اہل ایمان کی مٹ بھیڑ کروا دی۔ یہ کل تقریر ہو چکی، اس کا صرف ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، فرمایا کہ وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے حق کے معاملے میں۔ یہاں حق سے مراد قتال ہے، قتال کے بارے میں۔ بعد ما تبین، بعد اس کے کہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تھا، کھل چکا تھا۔ کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا کہ انہیں زبردستی موت کی طرف چلایا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یعدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم، اور یاد کریں، فرمایا کہ وہ بھی بات یاد کرنے کی ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ احد الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، دو لشکروں میں سے ایک لشکر کا، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں لشکر کو، دو لشکروں میں سے ایک لشکر کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انہا لکم، کہ ایک تو ہے ہی تمہارے لیے، بس ایک تمہارا ہو گیا ہیں۔ میں کہ وتودون ان غیر ذات الشوکت، میں اور تم چاہ رہے تھے کہ تمہیں وہ لشکر سامنے آئے تمہارے جو شوکت والا نہیں ہے، ظاہری روب والا، دبدبے والا، کیونکہ کل بتایا تھا آپ کو کہ دو لشکر تھے، ایک تو خالی تجارتی لشکر تھا، 30-40 لوگ تھے ان کے ساتھ، دوسرے میں 1000 سے زائد لوگ تھے، اور ان کے پاس سارا اسلحہ بھی تھا، سارے تقریباً نوجوان، کچھ بوڑھے کھاپڑ تھے، باقی سارے کے سارے نوجوان تھے، سارے مسلح تھے ہیں جی۔ اب روب والا، دبدبے والا، ہیبت والا تو وہی تھا جو 1000 سے زائد ہیں، مسلح بھی ہیں، لڑاکے بھی، جنگجو بھی، سارا کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارے سامنے وہ لشکر آ جائے، تکون لکم، تمہیں وہی ملے جس کے پاس شوکت ہی کوئی نہیں۔ لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اب اللہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ساتھ، یعنی جہاد کا حکم دے کر رب تبارک و تعالیٰ آج حق کو حق کر دکھائے، آج حق کو رب تبارک و تعالیٰ کھول دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج کافروں کی جڑ ہی کاٹ دے۔ تم چاہتے تھے کہ سامان لے کے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آج ظالموں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے آج۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیحق الحق، کافروں کی جڑ کیوں کاٹی جائے؟ تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرموں کو برائی کیوں نہ لگتا رہے۔ اب مجرموں کو برا لگتا رہے، لیکن رب اب دیکھیں جی، یا مبارکہ نے واضح کر دیا کہ کفر کے جو سرغنہ ہوتے ہیں نا، ان کو قتل کرنا۔ جیسے ایک اور آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، فرمایا کہ لعلہم ینتہون، فرمایا کہ جو کافروں کے امام ہیں نا، وڈیرے ہیں جو، میں ان کو قتل کرو، ان کے سربراہوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ باقی ان کی خواتین ہیں، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بچے ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے کسان ہیں، جٹ قسم کے لوگ ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، ہیں جی۔ اور ان کے وہ لوگ جو اپنے عبادت گاہوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، اپنی زبان کے مطابق، مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، انہیں مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ لوگ جو لڑاکے ہیں، لڑنے کے لیے سامنے آتے ہیں، ان کو مارنے کا حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک فلسطینیوں نے جب سے یہ مزاحمتی کام شروع کیا 7 اکتوبر سے، تب سے ان کے فوجیوں کو ہی مار رہے ہیں جی، ان کے بچوں کو نہیں مارا، ان کی عورتوں کو نہیں مارا، لیکن یہودی چونکہ کافر ہے، کسی دین پر نہیں ہے وہ ذلیل، اس لیے جناب وہ بچوں کو مارے جا رہا ہے جی، ہسپتالوں پہ حملے کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسلام جو ہے نا، مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ، ایک علاقہ تھا نساء، ایک سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے نسائی شریف، سنن نسائی، وہ سنن نسائی جو ہے، جس علاقے کے رہنے والے امام ہے نا، امام نسائی رحمہ اللہ، وہ علاقہ نساء کہلاتا ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، نسوہ کی جمع ہے، نساء عورتیں، وہ علاقے کا نام عورتیں کیسے ہو گیا؟ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے جب حملہ کیا نا اس علاقے پر، تو جتنے مرد تھے سارے کے سارے بھاگ گئے، صرف عورتیں رہ گئی۔ عورتیں نہیں بھاگی،
کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں، عورتوں کو نہیں چھیڑتے، انہیں نہیں مارتے، ساری عورتیں رہ گئیں، پورے علاقے کا نام بھی نصاب پڑ گیا، یہ عورتوں والا علاقہ ہے بھائی، حساب لگائیں یار۔ مسلمان تو بحمدللہ تعالی آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، جنگی معاملات میں بھی، ہیں جی، لیکن یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ وہ ہلال احمر والے، جن پوری دنیا کا قانون ہے، ان پر کوئی بندہ حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میدان جنگ میں بھی زخمیوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے علاج کے لیے اسپتالوں تک پہنچاتے ہیں، ادویہ وغیرہ مہیا کرتے ہیں، ان کا سارا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ یہودی ذلیلوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ بتائیں، پرسوں والے دن مصر سے بہت بڑا ایک ٹرالا تھا، کئی سارے ٹرالے تھے، پانی لے کے جا رہے تھے، ان ذلیلوں نے انہیں گولا مار کے پانی سارا بہا دیا، نیچے گرا دیا۔ بتائیں، ان سے بڑھ کر گھٹیا کون ہوگا یار، ان سے بڑھ کر کمینہ اور ذلیل کون ہوگا، جس طرح کے یہ ذلیل لوگ ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اسلام جو ہے نا، اسلام کی جو سے لڑائی ہے وہ ہے ہی تلوار والی، اس سے صرف ظالم مرتا ہے، صرف ظالم کے گلے تک پہنچتی ہے تلوار۔ لیکن یہ جب سے یہ ذلیل آئے ہیں جی، فرنگی کی ترقی آئی ہے، یہ نہ ظالم کو دیکھتا ہے، نہ مظلوم کو دیکھتا ہے، نہ بچے کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی یہودیوں کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ پلیت ہیں۔ بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا کتنا خون خوار ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہیں یہودی۔ آج پوری دنیا کے سامنے وہ ہٹلر نے کہا تھا، ہیں جی، اچھا مسلمانوں نے کچھ بندے مارے، پوری دنیا کے کافر چیخ پڑے، او جی او یہودی مار گئے تو مسلمان تو بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہ ہندو جو ہے نا، ان ذلیلوں کا وضو نہیں روک رہا، ان کا میڈیا تو ایسے چیخ رہا ہے جیسے کوئی ان کی نئی بہن کی شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی، اور ساتھ ہی تو چیخ رہے ہیں سارے، اتنے مرنے لگ جاتے ہیں سارے، 10-12 بندے ایسے مر رہے ہوتے ہیں، چیختے چلاتے، کبھی بندر کی طرح ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، او آتنکواد تو آتنکواد آتنکواد۔ یہودیوں کو تجھے اتنا دکھ ہے تو بنا لے اپنا ابا اسے ذلیل کو، لے آئی سے یہاں بسا اسے۔ ہٹلر تو مسلمان نہیں تھا نا، ہٹلر مسلمان تھا، وہ تو نصرانی تھا، اس نے ان کے لاکھوں لاکھ یہودی قتل کر دیے، اور اس نے تھوڑے سے کتے چھوڑ دیے۔ اس نے کہا یہ میں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ بعد میں مجھے کوئی برا نہ کہے، جب کرتوت ان کے سامنے آتے رہیں گے لوگ سمجھتے رہیں گے۔ ابھی متحدہ عرب امارات والا ان کا ابا بن رہا ہے، اس نے 5000 یہودیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ متحدہ عرب امارات والا 5000 یہودیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اس نے آ جائیں جی میرے پاس رہیں۔ اسے نہیں پتا تو پناہ دے رہا ہے، پھر تیرے ساتھ کیا کریں گے یہ وہاں بھی جاتے تھے جب فلسطین میں، تو وہاں پہ تلاشی لے کے جاتے تھے، صرف پناہ گزین بن کے گئے تھے وہ جنگ کی وجہ سے۔ جب مارا تھا ہٹلر نے، وہاں سے بھاگے تھوڑے تھوڑے کر کے، وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے بھی آ جائیں جی، انہوں نے مہمان نوازی کی، آج یہ ان کی کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کمینی قوم ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں فرما دیا یہ ذلیل ہیں، تو بتائیں پوری دنیا کے لوگ سارے جمع ہو جائیں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جسے رب ذلیل کہتے، جسے رب لعنتی فرما دے اسے کون عزت والا کہہ سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے 2 نبیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، دونوں نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اس پوری قوم پر لعنت فرمائی۔ تو بتائیں جن پر لعنت جو ہے رب کا نبی ڈال دے، ان پر رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ فتنہ پرور لوگ ہیں، پہلے بھی ایک علاقے سے نکالا گیا ہے، پورے کے پورے علاقے سے نکالا گیا، سود خور حرام خور، پوری زندگی انہوں نے سود خوری کی ہے۔ سب سے زیادہ امیر یہی ٹولہ رہا ہے، کیوں؟ سود خوری کرتے، اور ان کو بڑھاوا دینے والے کون ہیں؟ وہ اپنے ہی لوگ ہیں جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ استستغیثون ربکم، میں کہ یاد کرو نا وہ وقت جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں ساری رات آقا علیہ السلام جاگ کے دعا مانگتے رہے رب تبارک و تعالیٰ سے، بدر کی رات ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو الفاظ نقل کیے نا دعا کے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یوں دعا کی، یا اللہ یہ ایک تھوڑا سا طبقہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر یہ نہ رہے نا پھر قیامت تک تیری عبادت کسی نے نہیں کرنی، تو مہربانی فرما ان کی مدد فرما۔ ہیں جی، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ میدان بدر میں جا کے ہوتی ہے، دعا گھر میں ہی ہوتی تو امام الانبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام کو تو جانا نہ پڑتا، کہیں بیٹھ کے گھر دعا کر لیتے آقا علیہ السلام، تو بدر جا کے دعا کر رہے ہیں۔ نبی جو ہیں
امام الانبیاء ہو گئے، بدر میں جا کے دعا کریں، امتی گھر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں جی، ہم تو دعا کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا تیرا طریقہ بھی دعا کرنے کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے بھی کچھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بدر میں پہنچ کے صحابہ کو لے جا کے پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنی دعا کی کہ ساری رات دعا کی حضور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے کندھے مبارکہ پر جو چادر تھی نا، دعا اتنی حضور انہماک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ چادر مبارکہ نیچے سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے رکھی آقا علیہ السلام کے مبارک کندھے پر، اور آقا علیہ السلام کو اس طرح تھام لیا، اس طرح پکڑ لیا آقا علیہ السلام کو، اور عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کریں، جو دعا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہے میرا اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اور مدد فرمائے گا آپ کے غلاموں کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پہ دعا تو حضور مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے تستغیثون، یہ تستغیثون جمع کا صیغہ ہے جی، تستغیثون، تم سب دعا مانگ رہے تھے، مطلب کیا ہے؟ دعا حضور مانگ رہے تھے، آمین صحابہ کہہ رہے تھے، آمین صحابہ کہہ رہے تھے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بڑی بار ایسا ہوتا ہے دعا مانگنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور آمین کہنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور آج کے لوگ آمین کہتے نہیں ہیں، اکا دکا آمین کہتے ہیں۔ جمعے میں بھی دعا کر رہے ہو نا، مولوی صاحب اگر ہم آہستہ دعا کرنی شروع کر دیں تو سب نے بولنا ہے جی دعا آپ مٹھی کرتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، میں کہا تیرے کو مانگ رہے ہیں، انہیں جی چلو ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کیا مانگ رہے ہیں، چل ٹھیک ہے آپ کو پتہ چلے کیا مانگ رہے ہیں تو پھر آپ بھی تو آمین کہو نا، آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ جب دعا جو ہے وہ اجتماعی ہو رہی ہے، اونچی آواز میں ہو رہی تو آمین بھی تو اونچی ہونی چاہیے بھائی، کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دعا حضور مانگ رہے تھے، رب نے فرمایا کہ جب تم سب دعا مانگ رہے تھے، سب نے تو دعا نہیں مانگی تھی، دعا حضور مانگ رہے تھے، آمین جو ہے وہ حضور کے صحابہ کہہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سبھی دعا مانگ رہے تھے۔ آمین کا معنی ہے استجب، مولا قبول کر لے، جو یہ دعا مانگی جا رہی ہے یہ قبول کر لے، تم عطا فرما دے ہمیں جو یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آمین کہنا جو ہے نا یہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سستی کی وجہ سے بھی نہیں کہتے ہم، چلو اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتے، ایسا ایسا کہتے رہے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، دعا کی قبولیت کا ثمرہ یہاں ظاہر نہ ہو تو قیامت کے دن ضرور ظاہر ہوگا، قبول ہو جاتی ہے لیکن ثمرہ ظاہر ہونے میں کبھی دیر لگ جاتی ہے۔ قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اسے پہاڑوں جتنا اجر عطا فرمائے گا، وہ کہے گا مولا اتنی میں نے نیکیاں نہیں کی، اللہ فرمائے گا نیکیاں تو نے اتنی نہیں کی تھی لیکن تو دعا مانگتا تھا، میں تیری دعاؤں کو ذخیرہ کرتا رہا ہوں، تیری دعاؤں کو ذخیرہ کرتا رہا ہوں۔ جیسے دعا پڑھتے نا بچہ فوت ہو جائے دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، ذخیرہ بنا دے اسے ہمارے لیے، نیکیوں کا اجر کا ذخیرہ بنا دے، ڈھیر تیار کر دے ہمارے لیے آخرت میں، تو میں تو یہی تمہارے لیے ذخیرہ کرتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس وقت بندہ کھڑا ہو کہے گا مولا کاش کہ تو نے دنیا میں میری کوئی دعا کا ثمرہ ظاہر نہ کیا ہوتا، ہاں جی آج مجھے وہ اجر سارا ملتا ہے۔ آج یہاں پہ دعا کریں، دعا اس کا اثر ظاہر نہ ہو، بڑی دعائیں کی ہیں جی، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں وظیفہ بتا دیا، یہ پڑھیں جی، لو جی تسی 41 دن کیسی کام تو ہویا کوئی نہیں، میں کہ تھوڑا بوڑھا جڑا بیمار پہ بابا تمہارا 40 سال سے دوائیاں پھا کر آیا ہے، کبھی ڈاکٹر کو بھی کہا ہے یار دوائی کھائیے فائدہ نہیں ہوا، چل چھٹ پرے دوائی نہیں لیتے تم سے، کبھی کہا ہے؟ کہتے نہیں جی وہ تو کھانی پڑتی ہے، میں نے کہا پھر یہ بھی کرنی پڑتی ہے، اور احتیاط بھی ہوتا ہے اس کا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی دعا کروں قبول ہو جائے کوئی نسخہ بتا دیں، انہوں نے کہا صرف 2 باتیں، صوفی ہوتے ہیں نا بات وہ کرتے ہیں جو 2 ٹوک ہو، انہوں نے کہا صرف 2 باتیں بلکہ ایک ہی چیز کا خیال کر لو، انہوں نے کہا کیا جی؟ انہوں نے کہا منہ کا، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں جو اندر جائے وہ بھی حلال ہو، جو باہر آئے وہ بھی حلال ہو، جو بھی دعا مانگو گے جہاں بھی مانگو گے مولا قبول فرمائے گا، عقل حلال اور صدق مقال، بات سچی کرو اور کھاؤ حلال، جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کتنی بات ہے یار، ایسے خلاصہ اور نچوڑ نکال کے رکھ دیا ہمارے بزرگوں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغیثون ربکم، میں جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے فاستجاب لکم، تو اس نے بھی دعا قبول کی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو لگاتار آ رہے ہوں گے اس طرح،
لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے، ایسی جماعت ملائکہ کی، اس کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ یہاں پہ دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر 1000 فرشتے ہوں گے۔ ہاں جی، یہ 1000 کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے 1000 کافر آ رہے تھے، 1000 کافر آ رہے تھے، اور لوگ جو ہے نا وہ تعداد سے بھی بڑے امپریس ہوتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، چل ٹھیک ہے وہ 1000 وہ ہے نا، 1000 ہمارے ساتھ بھی فرشتے آ رہے ہیں، دیکھی جائے گی کہ نہیں؟ وگرنہ تو ایک فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں، ایک پر کھولیں پوری قوم لوط کو اٹھا کے آسمان کے قریب لے جائیں، وہاں سے پرت کے نیچے گرا دیں۔ ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے تو جہاں رب تعالیٰ 1000 فرشتے بھیج دے، 1000 فرشتے رب بھیج دے تو کیا طاقت ہوگی یار، کیا جی وہاں پہ روب اور دبدبا ہوا۔ اب یہ ایک اشکال اور وارد ہوتا ہے یہاں پر، وہ انتہائی اہم ہے، کئی سارے مولویوں کو بھی اس میں پریشان دیکھا ہے، تو اس کا حل جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ سورہ انفال شریف میں بدر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے بِأَلْفٍ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، 1000 فرشتوں کے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ اب اسی قرآن پاک کا صفحہ نمبر 60 کھولیں ذرا آپ۔ آخری آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ میں حبیب پیارے جب آپ فرما رہے تھے مومنوں کو کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین جو اتارے ہوئے ہیں؟ کتنے فرشتوں کے ساتھ مدد کرے؟ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، ایک پچھلی سورہ انفال میں فرمایا کہ 1000 فرشتے، اس میں فرمایا 3000 فرشتے۔ اب اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، آج نمبر 125، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا، میں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، میں کہ اور وہ سارے کے سارے یک بارگی تم پر حملہ کر دیں، کافر تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، تو ھذا یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں کے ساتھ مصومین جو خاص نشانوں میں یعنی خاص وردی میں ہوں گے۔ اب یہ ایک اشکال ہے بہت بڑا کہ ایک جگہ تو فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ تمہارے پاس مدد کے لیے 1000 آئیں گے، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ 3000 آئیں گے، اور اگلی آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ 5000 آئیں گے۔ تو اب اصل تعداد ہے کیا ہے؟ اصل تعداد کیا ہے فرشتوں کی جو مدد کے لیے آئے؟ تو یہ ذہن میں رہے ان تینوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ پہلا جو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ 1000 فرشتے آئیں گے، وہ جنگ کا پہلا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں پتہ چلا کہ 1000 بندے آ رہے ہیں، 1000 بندے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، پہنچ گیا سامنے، اللہ تعالیٰ نے میں تم نے پریشان نہیں ہونا، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں مدد کے لیے، 1000 فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے۔ ٹھیک ہو گئے جی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اطلاع ملی کہ زر بن جابر محاربی یہ مشرکین مکہ کی مدد کے لیے بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ کتنی ہے؟ 3000 ہے۔ اللہ تبارک، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب پتہ چلا تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے کچھ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3000 کا مشرک آ رہے ہیں نا، کافر آ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، میں 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اور یہاں بات اللہ تعالیٰ نے الگ کی، یہ دیکھیں، بس آپ وہاں نہ جائیں، ادھر ہی رہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، میں فرشتے 1000 بھیجوں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہاں فرشتے جو آئیں گے وہ آسمان سے آئیں گے، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ جو 1000 فرشتے جو پہلے رب نے وعدہ کیا یہ آسمان سے آئیں گے فرشتے، بلکہ میں مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے، کہیں سے بھی آئیں۔ جب بات آئی نا ان کی کہ پیچھے سے اور لشکر آ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لوگ آ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو میں پھر ہم آسمان سے منزلین، آسمان سے فرشتے بھیج رہے ہیں، خاص جماعت آ رہی ہے پھر ان کی طبیعت درست کرنے کے لیے، میں کہ ہم آسمان سے پھر خاص فورس بھیج رہے ہیں، خاص لشکر آ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں بیان کی، 3 شرطیں وہ کون سی ہیں؟ میں کہ
شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو، گھبرانا نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ نہ کرو نہ دھونا شروع کر دو، صبر کرو تم، اور فرمایا کہ وتتقو، اور تقوی اختیار کرو، دو چیزیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر مشرکین تم پر یک بارگی حملہ کر دیں تو 5000 بھیج دوں گا۔ اور یہاں پر صفت رب تعالیٰ نے اور بیان کی، مصومین، خاص وردی والے، خاص نشانوں والے ہیں۔ جیسے میدان بدر میں فرشتے آئے، ان کے امام سفید تھے۔ کون سے امام تھے؟ سفید تھے۔ حنین میں فرشتے آئے، وہاں پہ ان کے امام سرخ تھے، سرخ اماموں میں فرشتے آئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کرنے کے لیے۔ یعنی کہ یہ خاص وردی ہو گئی نا، لباس ہو گیا خاص قسم کا، نشان لگے ہوئے انہیں۔ 3 جگہوں پہ فرشتوں کا ذکر آیا، تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں الگ الگ بیان کی۔ پہلے فرمایا کہ مردفین، آگے پیچھے آ رہے ہوں گے، دوسرا فرمایا منزلین، آسمان سے بھیج دوں گا، تیسرا فرمایا کہ پھر خاص وردی والے ہوں گے ہیں، اور ہوں گے بھی 5000۔ سمجھ آ گیا؟ اب کوئی اشکال نہیں رہا یہاں پر کہ جناب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرمایا، دوسری جگہ 3000 فرمایا، ایک جگہ 5000 فرما دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تینوں کا مصداق الگ الگ ہے۔ اب ہوا کیا؟ بدر کے اندر آقا علیہ السلام جب لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں بیان کی، تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں۔ 2 شانیں تو حضور کے صحابہ کے پاس تھی ہی تھی، صبر پر بھی قائم رہے، تقوی بھی اختیار کیے رکھا، شروع سے آخر تک، زندگی کے آخر تک۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ صرف بدر تک، آخر تک انہوں نے جناب تقوی اختیار کیے رکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد یہاں پر فرمایا کہ تم یہ 2 چیزیں رکھو اپنے پاس، اور تیسری یہ کہ وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ تو یک بارگی حملہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یک بارگی مشرکین کو ہمت نہیں ہوئی کہ حملہ کر جائیں حضور کے صحابہ پر۔ سمجھ آیا نا؟ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ اشکال جو ہے یہ ایک دم رفع ہو گیا۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرشتے بھیج کے بھی رب فرما رہا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ، فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ صرف تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تمہارا دل رکھنے کے لیے، مدد پھر بھی میری ہی ہوگی، مدد میں ہی کروں گا تمہاری۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسی کے یہ نہ کہے کہ اسی نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کا منہج دیکھیں کرامتوں کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا، میں کون ہے جو تخت لے کے آئے گا وہاں سے یہاں تک؟ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، یہ میٹنگ ختم ہو مشاورت پہلے پہلے آ جائے گا۔ اب میں نہیں، ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ حضرت عاصم بن برقیہ اٹھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام کا علم تھا، وہ کھڑے ہوئے ہیں جی، وہ کھڑے ہو کہنے لگے جی میں لاؤں گا میں۔ اب میں کتنی دیر لگائے گا؟ قبل ان ترتد الیک طرفک، انہوں نے کہا جی آپ کی آنکھ جھپکے اس سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ میں ٹھیک ہے لے آ بھائی۔ انہوں نے جناب آنکھ جھپکی نہیں، انہوں نے لا کے سامنے رکھ دیا سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا واہ 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 یہ کیا کیا تم نے، کمال کر دیا نہ، آپ نے میں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا، یہ اسی کی عطا ہے، یہ اسی نے کرم فرمایا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ مالک کی طرف، توجہ الی اللہ رہے۔ کوئی بندے کو نفع پہنچے نقصان پہنچے، توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو جائے نا، یہ دولت جس بندے کو حاصل ہو جائے وہ پھر دنیا میں پریشان نہیں رہتا۔ سچی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت عطا فرماتے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کیا مگر یہ کہ بشرا، تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے، تم خوش ہو جاؤ کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا جی، خیر ہے، اگر وہ 1000 ہیں تو ہم تو پھر زیادہ ہیں، 313 ہم ہیں اور 1000 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میں کہ مدد پھر بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، مددگار وہی ہے، ہاں مددگار وہی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غلبے والا، حکمت والا ہے۔